بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی قابل احترام جناب سلیم یونس چیمہ صاحب، اینجل سکول سسٹم کی تمام قابل احترام انتظامیہ، یہاں تشریف فرما تمام مہمانان گرامی قدر، والدین کرام، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس طرح کی تقاریب جہاں پر میلے کا سماں ہو وہ کسی مفصل تقریر کی متحمل تو نہیں ہو پاتی، اس لیے میں بہت اختصار سے کام لوں گا، وقت کی نوعیت بھی ایسی ہے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ میری گزارشات آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ میں شعوری طور پر اردو کو بہت استعمال کر رہا ہوں اور کچھ ثقیل الفاظ بھی استعمال کر رہا ہوں، اس کی بھی ایک پیچھے وجہ ہے، لیکن ان وجوہات پہ ابھی میں جاؤں گا تو پھر ایک اور بات ہو جائے گی۔ لیکن مختصراً اتنا میں کہتا ہوں کہ جو قومیں اپنی زبان اور ثقافت کو بھول جاتی ہیں وہ قومیں صفحہ ہستی سے آہستہ آہستہ مٹ جایا کرتی ہیں۔ تو اس لیے جو اردو میں ہم بچوں کے پرچے دیکھتے ہیں یا جس طرح کی اردو بولی اور لکھی جا رہی ہے، اس سے اس زبان کے زوال کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے میں جس محفل میں جاتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ میں اردو میں بات کروں، انگریزی مجھے اتنی آتی بھی ویسے نہیں ہے۔ میرے مخاطبین جو ہیں وہ 4 طرح کے لوگ ہیں، تو اگر میں 2 منٹ بھی بولوں تو کافی ٹائم لگ جائے گا، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اختصار سے گفتگو کروں۔ میرے پہلے مخاطب تو اس اجتماع کے اور اس خوبصورت تقریب کے منتظمین ہیں، اس سکول کی انتظامیہ ہے، اس پورے سسٹم کی انتظامیہ ہے کہ جنہوں نے بہت خوبصورت انداز سے اس تقریب کو سجایا ہے۔ بہت ہی کم تقاریب میں اتنا سلیقہ ملتا ہے اور اتنی منظم اور اتنی نظم کے ساتھ وہ ترتیب پاتی ہیں کہ واقعی دل کرتا ہے کہ انسان دیکھتا رہے۔ یہاں اس سٹیج سے بولنے والوں سے لے کر اس سٹیج پر فن کا مظاہرہ کرنے والوں تک سب نے اپنے کردار کو بہت خوب نبھایا ہے۔ میں تحسین پیش کرتا ہوں، شاباش دیتا ہوں ان سب بچوں کو اور ان کے اساتذہ کو جو پیچھے اس پوری تقریب کے ہدایت کار ہیں، جنہوں نے اس تقریب کو سجانے میں اہتمام کیا ہے، اور پروڈیوسر کو بھی، اور جو سب سے بڑے ہدایت کار ہیں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ کتنی خوبصورتی سے اس تقریب کو سجایا گیا ہے۔ میں والدین کے اشاش بشاش چہرے بھی دیکھ رہا ہوں اور بچوں کی مسرتیں بھی دیکھ رہا ہوں۔ یہ دن ویسے ہی کامیابی کا کوئی بھی دن ہو، وہ دن بہت شاندار ہوتا ہے، وہ بہت خوش کن ہوتا ہے۔ تو میں ان کے اساتذہ کو پہلے مبارکباد دوں گا اور ان کے والدین کو پھر مبارکباد دوں گا۔ کیونکہ تعلیم کی جو تکون ہے اس میں استاد کا جو کونا ہے وہ سب سے بھاری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بچے کی جو شخصیت سازی ہے اس میں استاد کا کردار سب سے نمایاں ہوتا ہے۔ بہت سے والدین جب گھر میں بچے ان کی باتیں نہیں مان رہے ہوتے تو وہ اساتذہ کے پاس تشریف لاتے ہیں کہ اس بچے کو کچھ سمجھائیے، یہ ہماری بات نہیں سنتا، تو پھر اساتذہ کی بات وہ سن رہا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ کونا بھاری ہوتا ہے۔ تو میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ استاد ہونا، چونکہ میں بنیادی طور پر خود استاد ہوں، تو استاد ہونا ایک بہت بڑا کمال ہوتا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے استاد ہونا۔
یہ عام پروفیشن نہیں ہے، یہ کوئی عام پیشہ نہیں ہے. یہاں پر جو ہے وہ شخصیت سازی ہے، اذہان سازی ہے. یہاں انسان بنتے ہیں. مشینوں پہ تو آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن انسان سازی کی جو صنعت ہے یہ سب سے مشکل ہے، کیونکہ ہر ذہن کو اللہ تعالیٰ نے ایک تنوع بخشا ہے. ہر ذہن ایک دوسرے سے مختلف ہے، ہر انسان کی شخصیت مختلف ہے، ہر انسان کے خواب مختلف ہیں. تو اس لیے میں اساتذہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. تجھے مربت کا چاند لکھوں کہ جھلملاتا ہوا ستارہ. تو یہ اساتذہ کے نام ہے. پورے 2 شعر ہیں، مجھے جو ہی یاد آئے میں پڑھ دوں گا. دوسرے میرے مخاطب والدین ہیں. اساتذہ سے بھی اور بھی بہت سی باتیں ہو سکتی تھیں، لیکن ایک بات میں صرف اساتذہ سے کرتا چلا جاؤں کہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ بچے سب سے زیادہ محبت سے سیکھتے ہیں. کہ جتنی آپ بچوں کو محبت دیں گے بینگ اے ٹیچر، ایک استاد کی حیثیت سے، اتنے ہی اس بچے آپ پہ واری نہاری جائیں گے. والدین کو میں گزارشات جو کرنی ہے وہ بھی ایک لمبی فہرست ہے، لیکن مختصر اگر میں کروں تو میں پہلی بات یہ کہوں گا کہ اپنے خواب اپنے بچوں کی آنکھوں سے نہ دیکھیں، ان کو اپنے خواب دیکھنے دیں. تو ہر بچہ اللہ رب العزت نے منفرد بنایا ہے. یہ جو ہمارے انگلیوں کی پورے ہیں، ان پر جو نشان ہے وہ 4 ارب انسانوں میں سے کسی کے نہیں ملتے. یہ اللہ کی قدرت ہے. تو ذہن کیسے مل سکتے ہیں؟ تو ہر انسان کی ایک اپنی انفرادیت ہے. سب نے ڈاکٹر نہیں بننا ہے. ڈاکٹروں نے اس دنیا میں کوئی بہت نام نہیں کمائے. یہاں گل جی بھی پیدا ہوا، یہاں غالب بھی تھا. اس دھرتی میں، جس دھرتی میں میں ہوں، یہاں فیض بھی پیدا ہوا، یہاں اقبال بھی پیدا ہوا. یہاں اور بڑے بڑے رہنما بھی پیدا ہوئے. جو عبدالستار عیدی تھا وہ بھی اسی دھرتی کا فرزند تھا. جو میجر عزیز بھٹی تھا وہ بھی اسی دھرتی کا فرزند تھا. تو ان کو اپنے خواب دیکھنے دیجئے. جو وہ بننا چاہتے ہیں ان کو بننے دیجئے. ان کو ڈپریس نہ کریے. ان کو نمبروں کی دوڑ میں نہ لگائیے کہ بیٹا تو نے 1 نمبر کم کیوں لے لیا ہے. ہماری فلسفی یہ ہے ایک ٹیچر کی حیثیت سے کہ جو ٹاپ 500-600 پوزیشنز ہوتی ہیں بورڈ میں، مثلا اس دفعہ گجرانوالہ بورڈ میں 2,48,000 بچوں نے میٹرک کا امتحان دیا. میں سمجھتا ہوں ان میں چند ہزار اوپر والے بچے جو ہیں وہ ایک جیسے کیلیبر کے ہیں. یہ اس دن کرکٹ میچ کی طرح کا ہوتا ہے کہ آپ کا چھکا لگا کہ نہیں لگا یا آپ آؤٹ ہو گئے، لیکن آپ کے کیلیبر کو، آپ کی صلاحیتوں کو نمبر گیم سے ایویلویٹ نہیں کیا جا سکتا. اس لیے اس دوڑ سے اپنے بچوں کو نکالیے. پنجاب گورنمنٹ نے ایک کوشش کی ہے کہ 2020 سے پوزیشنز اناؤنس کرنا چھوڑ دی ہیں اور اب گریڈنگ سسٹم پہ ہم منتقل ہو گئے ہیں. 2-3 سالوں کے اندر یہ کرونا نہ آتا تو اس سال آپ کے جو بچوں کے رزلٹ کارڈ ہیں اس میں ٹوٹل نمبر ہی نہ لکھے آتے، وہ صرف پرسنٹائل سکور اور صرف گریڈ لکھے آتے. لیکن یہ کرونا کا سال ضائع ہونے کی وجہ سے اب یہ 2024 میں جب آپ بچوں کا رزلٹ دیکھیں گے تو اس میں صرف لکھا ہوگا کہ A+ کتنے ہیں اور B+ کتنے ہیں. اس نمبر گیم سے ہم باہر نکالنا چاہتے ہیں اور آہستہ آہستہ کنسیپچول لرننگ کی طرف جو ہے وہ ہم ڈیورٹ ہونا چاہتے ہیں. والدین سے اور بہت سی باتیں ہیں، لیکن میں نے ایک بات کی ہے، بس یہی میرا خیال ہے کافی ہے کہ بچہ منفرد ہے، اسے خود سے آگے بڑھنے دیا جائے اور خود سے اسے پھلنے پھولنے دیا جائے. جو میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے بھی مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ کامیابی بہت مختلف چیز ہوتی ہے زندگی میں. بہت نمبر لے کر بھی، بہت بڑے عہدوں پر پہنچ کر بھی جب ہم کہتے ہیں کہ کیا میں کامیاب ہوا ہوں تو اس کے سامنے بہت سے سوالات منہ چڑھا کے کھڑے ہوتے ہیں کہ کامیابی کی تعریف آپ کی نظر میں کیا ہے؟ کیا کامیابی یہ ہے
میں بار بار ڈاکٹر کا کہہ رہا ہوں، میں ڈاکٹر کے کو مخالفین نہیں ہوں، میں نے خود پی ایچ ڈی کیا اور میرے نام کے ساتھ بھی ڈاکٹر لگا ہوا ہے، لیکن کسی بھی شکنجے میں صبح سے رات 11-12 بجے تک پابند رہنا اور اپنی زندگی کو انجوائے نہ کر سکنا، کیا یہ کامیابی ہے؟ اگر آپ نے لیئر کے بارے میں پڑھا ہو نا کہ واٹ از لیئر، جو اندرونی تسکین اور اطمینان ہے وہ کیا ہے، تو وہ مختلف اس کی تعریفیں ملیں گی، وہ آپ پڑھ لیجئے گا. لیکن ایک آسان سی تعریف جو میں نے پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے بے لوث دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کہے لگاتے ہیں تو وہ آپ کا لیئر ٹائم ہے. تو ہم نے تو زندگی میں یہ سارے اوقات اپنے بچوں کی زندگیوں سے چھین لیے ہیں، ہم نے لیئر بھی چھین لیا ہے. ہم تو ہر وقت اس پہ نمبروں کا کوڑا برسا رہے ہیں کہ پتر تو اگر A+ نہ لے آنا تو پھر دیکھی. تو بیٹا کامیابی صرف یہ ہے کہ آپ نے زندگی کو ایک اچھے انسان کی طرح کس طرح گزارا ہے. جہاں جہاں وقت گزرتا ہے، جس سٹیج پر میں ہوں، میری عمر اب 54 ایئر ہونے والی ہے، 53 ایئر پلس میں ہوں میں، تو میں اب جب کامیابی کو دیکھتا ہوں تو میری نظر میں کامیابی کے معنی بہت مختلف ہو گئے ہیں. یا آپ کے والدین کی نظر میں بھی آپ کامیابی کے معنی مختلف ہوں گے. تو ان معنی کو دیکھیے اپنے والدین نے آپ کو کیا کیا کامیابی کے معنی پہنائے ہوئی ہیں. لیکن میری گزارش آپ سے صرف یہ ہوگی کہ زندگی میں نے یہ سیکھا ہے کہ کامیابی صرف محنت سے ملتی ہے، شارٹ کٹ سے نہیں ملتی، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ کامیابی لوگوں کے، اپنے دوستوں کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر ان کو ساتھ چلانے میں ملتی ہے، ان کو کونیوں سے دھکے دینے سے نہیں ملتی. کامیابی زندگی میں جو ہے وہ دوسروں کو معاف کرنے میں ملتی ہے، دوسروں سے نفرتیں بانٹنے میں نہیں ملتی. زندگی میں کامیابی محبتیں اور آسانیاں بانٹنے میں ملتی ہے، وہ نفرتیں اور کلفتیں بانٹنے میں نہیں ملتی. اور ایک بات جو میں تقریباً ہر تقریر میں کہتا ہوں بیٹا، کہ میں اپنے بچوں سے مخاطب ہوں، تقریباً ہر جگہ میں یہ بات جہاں بچے ہوتے ہیں یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں 2 ہستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بہت بے لوث ہوتی ہیں، جو آپ کو اپنے سے بلند تر دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں. وہ ہستیاں آپ کے والدین اور آپ کے اساتذہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ شاید آپ کے بہن بھائیوں میں بھی تھوڑی بہت جیلسی آ جاتی ہے، لیکن یہ وہ ہستیاں ہوتی ہیں جن میں کبھی جیلسی نہیں آتی. میں ایک استاد کے حیثیت سے جب دیکھتا ہوں کہ میرا شاگرد ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، تو میں لوگوں کو خوشی سے بتاتا ہوں کہ یہ میرا شاگرد ہے. اسی طرح والدین کی یہاں پر آپ نے ان کی بشاشت دیکھی ہے جو یہاں تشریف لائے فوٹو کھنچوانے کے لیے. تو بیٹا میں نے کامیابی ان 2 ہستیوں کی خدمت میں دیکھی ہے کہ جو لوگ اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں اور ان کی دعائیں لیتے ہیں وہ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوتے، اور جو لوگ اپنے اساتذہ کی دعائیں لیتے ہیں وہ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوتے. تو بلندیوں کا جتنا سفر ہے وہ سب والدین اور اساتذہ کی دعاؤں کے صدقے. میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، لیکن میں ان 9 خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں. اس پنجاب میں صرف 9 بورڈ ہیں، اس پاکستان میں صرف 29 بورڈ ہیں، اور میرے جیسے لوگ سڑکوں پر رول رہے ہیں، لیکن یہ صرف والدین اور اساتذہ کی دعائیں ہیں کہ میں یہاں کھڑا ہوں. تو اس لیے ان ہستیوں کا احترام کیجیے گا. اب مجھے وہ شعر بھی یاد آ گئے ہیں استاد والے، وہی سنا کے اجازت چاہوں گا. یہ والدین اور اساتذہ دونوں کے لیے ہیں. تو مسند علم پر فروزاں جلال شاہی کا ایک نظارہ، تو مسند علم پر فروزاں جلال شاہی کا ایک نظارہ، تو آگہی کی نظیر بے مثل فکر نو کا ہے ایک دھارا، تو آگہی کی نظیر بے مثل فکر نو کا ہے ایک دھارا. میں خضر رائے حیات لکھوں کہ منزل علم کا مسیحا، میں خضر راہ حیات لکھوں کہ منزل علم کا مسیحا، تجھے مروت کا چاند لکھوں کہ جھلملاتا ہوا ستارہ.
میں آپ سب کی محبتوں کا بہت ممنون ہوں. میں جناب چیمہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا بہت ممنون ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس خوبصورت تقریب میں آنے کا اور آپ سب سے مخاطب ہونے کا اور اپنے خیالات کے اظہار کا موقع فراہم کیا ہے. یہ بھی کم موقع ملتا ہے کہ بچوں سے اور اساتذہ سے اور والدین سے ایک ہی تقریب میں ملاقات ہو جائے. تو میں اس لحاظ سے بھی سمجھتا ہوں کہ میں ان کا ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا. اور میں آخر میں پھر ایک دفعہ ان تمام بچوں کو جنہوں نے آج یہاں انعامات حاصل کیے، ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے مستقبل کی نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں. اور اس اینجل اسکول سسٹم کی تمام انتظامیہ کا کہ اس کے اگر ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے تو پچھلے کئی سالوں سے یہ بورڈ میں مختلف پوزیشنیں لیتے آ رہے ہیں اور ان کے جتنے بھی کیمپسز ہیں وہ یقیناً تعلیم کی خدمت کے لیے بہت عام فریضہ انجام دے رہے ہیں. میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ اتنی خوبصورت اور شاندار تقریب کا اہتمام کیا ہے. مجھے کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے جانا ہے، اس لیے میں اجازت بھی چاہوں گا، ورنہ اس محفل میں بیٹھ کے یقیناً مجھے لطف آ رہا تھا. آپ سب کا بہت شکریہ. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.